تشریف جسے دم حبیب خدا بدل دل کی فضا معجزہ آئیے حضرات، اب بغیر کسی تاخیر و تمہید کے فہرست بہت طویل ہے اور میں نہ چاہتے ہوئے حضرات مقررین سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ انہیں جو وقت دیا جائے انہیں وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں آواز دینا چاہتا ہوں جناب حضرت مولانا مسعود احمد صاحب قاسمی، ادارہ تحفظ سنت ساتھا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ایمانی عرفانی حقانی بیان سے خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائیں۔ حضرات گرامی، آج کے اس اجلاس عام نعتیہ مشاعرے میں جتنے بھی شعراء کرام کا آپ نے نام پڑھا، عالی جناب قاری عبدالباطن فیضی فیض آبادی، عالی جناب عمر عبداللہ سعادت گنج بارہ بنکوی، عالی جناب فخر الاسلام صاحب کبیر نگری، وجیہ الدین جلال کبیر نگری، تمامی حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام، دینی و روحانی بھائیوں اور دوستوں، اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوانوں، پردہ نشی میری پاکیزہ مائیں اور میں تمام جو روڈ پر جو احباب کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر حضرات علماء کرام ہیں تو وہ اسٹیج پر آ جائیں اور عوام میں ہیں تو وہ سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ، بہت ہی مختصر بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ بات کا دل کا ایک درد ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی بات، قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کچھ میں کہوں گا میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر ابھی سے اسی وقت سے نیت کریں گے، اس لیے کہ ہم اگر کسی میدان میں پیچھے ہیں تو وہ عمل کے میدان میں پیچھے ہیں، ورنہ ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے پیچھے کیوں ہیں، اس سے دور کیوں ہیں؟ پتا چلا کہ اگر ہمارے اندر کمی ہے تو وہ عمل کے میدان میں، ہمیں اگر کسی میدان میں آگے بڑھنا ہے تو عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے آپ کی توجہ چاہیے اور آپ عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ ہر ایک نماز کے اندر دعا مانگتا ہے، تقریباً ہر نماز کے اندر دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلائے۔ سیدھے راستے کی تفصیلات حضرات علماء کرام نے بہت کی ہے۔ میں مختصر وقت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پوری زندگی جو عمل کریں وہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ صبح سے لے کر شام تک جو عمل ہم کرتے ہیں وہ عمل ہم نبی کے طریقے پر کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری ہے، ہم اس انداز سے گزاریں۔ پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ اپنے بڑوں سے عرض کرنی ہے، جو گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے بڑے ہیں، کہ وہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی فکر لیں، اپنے نوجوانوں کی فکر لیں، اپنے گھر کی فکر لیں۔ ہمارے وہ لوگ جو نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ کر مطمئن ہو گئے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا لہذا ہم بری الذمہ ہو گئے۔ نہیں میرے دوستو، اگر آپ نے نماز پڑھا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا بیٹا اگر بے نمازی ہے تو آپ کو اس کی ایسی ہی فکر ہونی چاہیے جیسا ایک بیٹا اگر بیمار ہو گیا تو آپ اس کے لیے فکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس کے لیے جو درد آپ کو ہے، ایک بیٹے کی بیماری پر جو باپ کو درد ہوتا ہے، ایسا ہی درد بغیر نماز پڑھے ہوئے ہونا چاہیے۔ اگر یہ درد آپ کو پیدا ہو گیا تو آپ کا بھی مستقبل بنے گا، آپ کے بیٹے کا بھی مستقبل بنے گا۔ اگر آپ نے یہ درد نہیں لیا تو آپ نماز پڑھ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ کا یہی بیٹا آپ کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، یہ اگر میرا باپ، میری ماں یا گھر کا جو بھی ذمہ دار ہے، اگر یہ مجھ سے کہتا کہ نماز پڑھو تو میں نماز بھی پڑھتا، اگر یہ کہتے کہ سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارو تو میں سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزاروں۔ اس لیے ضرورت ہے جو لوگ سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور گزارنے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، ان کے اوپر ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ وہ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کی بھی فکر کر کے اور اپنی اولاد کی فکر کے ساتھ ساتھ پھر اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کی فکر کریں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنی فکر لو، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ دار کی فکر لو۔ دوسری بات، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، دوسری بات میں اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ موبائل میں دیکھنے کے اللہ نے جوانی نہیں دی ہے۔ حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم ترین عبادت، اللہ کی محبوب ترین عبادت جو ہے وہ جوانی کے اندر ہے۔ اگر آپ نے جوانی کے اندر عبادت کی، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری، آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے، کچھ بھی نہ کر سکتے ہیں تو بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اٹھے۔ جب نوجوان اٹھتے ہیں تو قوم کے اندر بیداری آتی ہے، جب نوجوان سوتے ہیں تو قوم بزدل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خود بھی بیدار ہوئیے اور اپنی قوم کو بیدار کریے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم صرف موبائل کے اندر میسج لکھتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور اپنی پوری ایمانی طاقت، پوری ایمانی جوش، پورا ولولہ صرف موبائل کے اندر دکھاتے ہیں۔ روزانہ مؤذن اللہ کا مؤذن پکارتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کہاں چلے گئے ہماری ایمانی جوش؟ ایمانی جوش اور ایمانی غیرت کہاں چلے گئی؟ منادی پکارتا رہتا ہے اور ہم سوئے پڑے ہوئے۔ کان کھول کر سن لیجئے، جوش صرف دکھانے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو عمل کے میدان میں آنا پڑے گا۔ جب تک آپ عمل کے میدان میں نہیں آئیں گے اس وقت تک کامیابی آپ کے مقدر نہیں بن سکتی ہے۔ ہمارا جو ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ ایمان میدان جہاد تک کیسے پہنچائے؟ اس لیے ضرورت ہے نوجوانوں اٹھو اور خود مسجدوں کو آباد کرو۔ اس سے پہلے کہ کوئی پابندی لگے کہ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اس سے پہلے مسجدوں کو آباد کرو۔
اور ایک شور برپا ہو، صبح گھر کے جو سب سے دور گھر ہو جس کا، وہاں سے آواز لگے چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ایک آواز لگتی تھی چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ رات رات بھر موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے چادر کے اندر موبائل میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں کسی کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ نوجوانوں، ابھی اللہ نے جوانی دی ہے، ابھی اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ ہوش سے کام لیجئے اور اپنی اصلاح کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے، یہ آپ کا نعتیہ مشاعرہ، آپ کا یہ جلسہ اس وقت کامیاب ہوگا جب اس میں بیٹھا ایک ایک فرد آج تہیہ کرے کہ انشاءاللہ آج سے اور ابھی سے ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں نماز تک نہیں لے جاتا، مسجد تک نہیں لے جا پاتا، اور اس کے بعد ہم آپ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں واٹس ایپ پر اور موبائل پر بھیجی جاتی ہیں۔ دوسری بات، گھر کے جو ذمہ داران ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو سب سے پہلے آپ اس مکتب کے اندر بھیجئے، سب سے پہلے انہیں مکتب کی تعلیم دیجئے۔ آج عجیب بات ہو گئی ہے، ذرا پیسہ آتا ہے تو سب سے بڑا کالج دکھتا ہے، سب سے بڑی مانٹیسری دکھتی ہے، وہاں ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، جتنے پیسے مانگتے ہیں سب دیتے ہیں۔ لیکن آپ مکتب کے اندر جہاں آپ کی دنیا بھی بنائی جا رہی ہے، جہاں آپ کی آخرت بھی بنائی جا رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے، ان کا دل و دماغ بالکل خالی ہے۔ اس پر جو چاہے آپ لکھا دیجئے، چاہے آپ دنیا لکھوا دیجئے، چاہے آپ دین لکھوائیے۔ اگر آپ بچپنے میں بچے کے سینے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دی ہے تو یہ انشاءاللہ کبھی کوئی طاقت اس کی محبت کو چھین نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ شروع سے آپ ایسے باطل کے ہاتھوں میں دیکھ دیا جن کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ پتہ نہیں، وہ کیا آپ کے بچوں کو تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے ذمہ داروں سے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مکتب پڑھائیں۔ اب مکتب پڑھانے کے بعد پھر آپ کو اپنے بچے کو جو بنانا ہے بنائیے، اس کی شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، جو چاہیے بنائیے، اس وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دیندار بنائیے، ایمان والا بنائیے، جو آپ کی بھی حفاظت کرے، کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے۔ ورنہ جس بیٹے کے لیے آپ پوری دولت قربان کر دیتے ہیں، ایک بیٹا ہے جو تھوڑا کم ذہن ہے، تھوڑا اس کا سمجھ کم ہے، اس کو آپ اٹھا کے مکتب کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جو بچہ تھوڑا سا ذہین ہے، تیز ہے، اس کو اٹھا کر آپ کالج کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جس بچے کو آپ نے کم تر سمجھا ہے، کل قیامت کے دن یہی بیٹا آپ کو کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کل قیامت کے دن۔ لیکن آپ کا وہی بیٹا جس کو آپ نے کم تر سمجھ کر حافظ قرآن بنا دیا تھا کہ اس کی گزارا ہو جائے گا، کل قیامت کے دن آپ کا وہی بیٹا آپ کو کام آئے گا۔ پوری دنیا ایک دوسرے سے دیکھ کر بھاگے گی، ہر ایک رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا، لیکن آپ کا وہ بیٹا جس کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا ہے وہ اپنے باپ کو تلاشے گا، میرا ابا کہاں ہے، میری امی کہاں ہے، میرے رشتہ دار کہاں ہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اس لیے ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر رکھیں، ایسے مکتب کے اندر ڈالیں۔ آپ کے ماشاءاللہ یہاں مکتب بہت اچھا انتظام ہے، بچے بہت اچھے پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہاں سے بچے اور بچیاں ہمارے یہاں آئے، مجھے بہت خوشی ہوئی، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے حافظ افسر صاحب کو، بہت اچھے انداز سے محنت کرتے ہیں۔
تو اس لیے آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے بچے کو مکتب پڑھائیے. اور ایک آخری بات کہہ کے اپنے ماؤں اور بہنوں سے مرخصت ہوتا ہوں. میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سن لیجئے، سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا مکتب آپ کی گود ہے. اگر وہاں بچے کی تربیت اچھے انداز سے ہو گئی تو یہ بچہ آپ کے بھی کام آئے گا، قوم کے بھی کام آئے گا، یہ دین کا رہنما اور رہبر بن کر نکلے گا. لیکن اگر آپ شروع میں اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، بچہ روتا ہے اور رونے کے وقت بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے. کان کھول کر سن لیجئے، بچے کے ہاتھ میں موبائل دینے سے بہتر ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے دیجئے. آگ کا انگارہ دے دیں گے ہاتھ جلے گا، لیکن اگر بچے کو ہاتھ میں موبائل دے دیں گے تو پورا اس کا مستقبل جل جائے گا، پوری خاندان جل جائے گی. کل کے آپ شور مچائیں گی، چلائیں گی میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. بیٹا نافرمان بڑا ہو کر نہیں بنا ہے، بلکہ آپ نے اس کو بچپن میں نافرمان بنا ہے. ورنہ ہماری وہی مائیں تھی جو اتنے بڑے بڑے اکابر کو جنم دیا. کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہماری پہلے کی مائیں کوئی فرشتہ تھوڑی تھی، وہ آپ جیسی مائیں تھی، لیکن اتنا ڈرتی تھی. حمل ٹھہرنے سے لے کر پیدائش تک اور پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک، جب تک پرورش ان کے توفیق ہوتی تھی، اس وقت تک اتنا ڈر ڈر کے قدم اٹھاتی تھی کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہ کی نحوست میرے اولاد نہ پڑے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ عجیب بات جی نے کہی ہماری کہ ہمارے گھر پر چونکہ بچیوں کے گھروں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے والدین نے محنت کی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے والدین پر محنت کریں، انہیں نماز پڑھنے کی دعوت دیں. ایک بچی نے عجیب بات کہی کہ مولانا ہمارے والد ایک طرف، والدہ ایک طرف، 2-2 بجے رات تک موبائل دیکھا جا رہا ہے. زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، پورے گھر اجڑ رہے ہیں، آج پورا معاشرہ اجڑ رہا ہے، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. کیوں؟ جب ہم دین اور شریعت کو چھوڑیں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے تو گھر کے اندر جوڑ نہیں پیدا ہو سکتا ہے، گھروں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.